حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگی اے نواسہ رسول، ہمیں زندگی بدل دینے والی کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں، ہمیں زندگی میں انقلاب لانے والی کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت امام زین العابدین نے پوچھا کہ تم کون کون سی نصیحتیں لینا چاہتی ہو؟ ان عورتوں نے کہا کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، عورت کے وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اپنانے سے گھر میں غربت آتی ہے، گھر غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، کچھ اس طرح بری طرح پھنستا ہے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ آخر وہ کون سے خطرناک کام ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے 10 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یاد رکھنا عورت کے 10 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 10 چیزیں اپنانے والی، یہ 10 کام کرنے والی، عادات اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے وہ گھر جلد از جلد غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر سے روٹھ جاتے ہیں، رزق بانٹنے والے فرشتے ایسے گھر میں بالکل بھی نہیں آتے۔ عورتیں کہنے لگی یا حضرت اے نواسہ رسول، ہمیں بتایا جائے کہ وہ 10 کام ہیں کون کون سے، وہ 10 چیزیں کون کون سی، وہ 10 بری عادات کون کون سی۔ اب آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے گا کہ وہ 10 بری عادتیں کون کون سی۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادی، عورت کے 10 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 10 کام کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا۔ پہلا کام، جس گھر میں رہنے والی عورت مال کے ہونے کے باوجود بھی، دولت کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے گئے سائل کو روٹی نہ دیتی ہو، دروازے پر آئے گئے خیرات مانگنے والے کو خیرات نہ دیتی ہو، بھوکے کو کھانا نہ کھلاتی ہو، پیاسے کو پانی نہ پلاتی ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا مال کے ہونے کے باوجود بھی، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی غریبوں کی مدد نہ کرنے والے شخص کو جلد از جلد غریب بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ فرمایا مال کے ہونے کے باوجود بھی، دولت صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی پیاسوں کو پانی نہ پلانے والے شخص کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ پانی سے دور پیاس کے قریب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تم ساری زندگی امیر تر امیر بن کے رہو، اللہ کی محبوبہ بن کے رہو، تو یاد رکھنا، اپنی مٹھی کھول کے رکھنا۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک شخص اگر وہ مالدار ہے تو اپنی مٹھی کھول کے رکھنا، ضرورت مند آئے اس کی ضرورت کو پوری کر، بھوکا آئے اللہ رسول کی رضا کے لیے خدا کی مخلوق سمجھ کر اسے کھانا کھلاؤ، پیاس آئے اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ یہ وہ کام ہے جو انسان کو غریب نہیں بننے دیتے، انسان زندگی میں دنیا و آخرت میں امیر تر امیر رہتا ہے۔ یاد رکھنا، جو خدا مال دینے کی طاقت رکھتا ہے، دولت دینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ ایک امیر شخص تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا تھا، 12-14 قسم کے کھانے لگے ہوئے، دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، اور یہ امیر شخص بیوی کے ساتھ بیٹھ کے گپے بھی مار رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے۔ اتنے میں دروازے پر کسی فقیر نے دستک لگائی، کسی بھوکے نے دستک لگائی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، 3 دن کا بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا، کسی نے روٹی کا ٹکڑا نہیں دیا، کسی نے ایک روٹی نہیں دی، 3 دن کا بھوکا ہوں، مر جاؤں گا بھوکا تو اللہ کے سامنے جا کے تمہارا شکوہ کروں گا، شکایت کروں گا۔ یہ سنتے ہی اس امیر شخص نے وہ سارا دسترخوان اٹھایا، بیوی کو دیا، کہا جاؤ اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو، اس نے اللہ کے نام پر ہم سے روٹی مانگی ہے، اس رب کے نام پر مانگا ہے جس رب کے نام پر ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔
بیوی نے سارا دسترخوان اٹھایا، جا کے فقیر کو دے دیا۔ فقیر نے سر اٹھایا، جیسے ہی ملکہ نے فقیر کو دیکھا تو ملکہ کی چیخ نکل گئی، عورت کی چیخ نکل گئی، ایک دم تڑپ اٹھی، زاروں قطار رونے لگی۔ امیر شخص شوہر جلد از جلد باہر نکلا، میری بیوی کو کسی نے کیا کہہ دیا، کسی نے مارا تو نہیں، کسی نے کیا کہا کہ وہ اتنا زاروں قطار رو رہی ہے۔ امیر شخص جلد از جلد باہر نکلا، اس بھکاری کو ایک بار دیکھا، فقیر کو دیکھا، اپنی بیوی کو لے کر اندر آیا، روتی ہوئی بیوی سے پوچھا کہ آخر تجھے کس بات نے رلایا ہے، کیوں چیخو پکار کر رہی ہو، ایک دم کیوں تڑپ رہی ہو؟ اس بیوی نے کہا یہ جو بھکاری آیا ہے نا مانگنے کے لیے، جو 3 دن کا بیچارہ بھوکا ہے، ایک وقت تھا یہ بہت بڑا امیر ترین شخص تھا، اس کے نوکر تھے، چاکر تھے، میں اس کی بیوی تھی۔ اللہ اکبر، نوکر تھے، چاکر تھے، مالدار تھا، دولت مند تھا، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، نام تھا، ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ ایک دن اس کے پاس ایک ضرورت مند آیا، غریب آیا، کہنے لگا کہ مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے، چند پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے مجھے چند پیسے دے دو، میری مدد کر دو، اللہ تم پہ راضی ہوگا۔ تم مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو، مال سے صدقہ تو نکالتے ہوں گے نا، خیرات تو نکالتے ہوں گے، بس وہی صدقہ سمجھ کر، خیرات سمجھ کر مجھے چند پیسے دے دو، مجھے ضرورت ہے، میں نے بیٹی کا حق ادا کرنا، بیٹی کا فرض ادا کرنا۔ اس نے بجائے اس کی خدمت کرنے کے دھکے دے کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ جس دن سے دھکے دے کر اسے گھر سے باہر نکالا، غریب تر غریب بنتا گیا، غریب تر غریب، غربت کی دلدل میں پھنس گیا۔ اللہ اکبر، نوکر جاتے رہے، چاکر جاتے رہے، ملازم جاتے رہے، اس نے مجھے طلاق دے دی کہ میں تیرے خرچے افورڈ نہیں کر سکتا، سب کچھ ختم ہو گیا، گھر بک گیا، سب کچھ بک گیا۔ اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ یہ بیچارہ ہاتھ پھیلانے پہ، بھیک مانگنے پہ، کٹورا اٹھانے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اس کے شوہر کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، رو کر کہنے لگا اس سے بڑی تعجب والی بات نہ بتاؤں، وہ یہ ہے کہ وہ جو اس کے دروازے پر سائل مانگنے کے لیے گیا تھا نا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا، وہ ضرورت مند کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا، میری ہی بیٹی کی شادی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا ترازو انصاف ہی تولتا ہے، جیسے کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ تم غریبوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، فرمایا گھر میں غربت لانے کی دوسری سب سے بڑی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد عورت پر غسل فرض ہونے کے بعد فوراً غسل نہ کرنا۔ جو عورت بغیر غسل کے کچن سنبھالتی ہے، کھانا پکاتی ہے، پلیدی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، غسل اس کے اوپر فرض تھا، اس نے غسل نہیں کیا، کچن میں چلی گئی، کھانا بنایا، بچوں کو کھلایا، شوہر کو کھلایا، بغیر غسل کیے، پلیدی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں کھانا بنا کر بچوں کو، شوہر کو کھلانے کے بھی 2 نقصان ہیں۔ 2 نقصانوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ کون سے 2 نقصان ہیں؟ ایک تو بچے جب یہ ناپاکی کی صورت میں بنایا گیا کھانا کھائیں گے تو بچوں کی ہڈیوں میں جو برکت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، بچوں کی آنکھوں میں حیا نہیں رہے گی، بچوں کی آنکھوں میں غیرت نہیں رہے گی، شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے گا۔ جب ناپاکی کی صورت میں ماں کے ہاتھوں کا بنایا گیا کھانا کھائیں گے نا، ماں کی محبت دل پہ نہیں رہے گی، یہاں سے ماں کا ادب جاتا رہے گا، والدین کا احترام جاتا رہے گا، آنکھوں میں بے حیائی بیٹھ جائے گی۔ یہ ناپاکی کی صورت میں بنایا گیا کھانا تمہارے بچوں کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا۔ دوسرا نقصان، شوہر کا حلال کمانے کو جو 100% جی چاہتا تھا وہ 100% سے 50% پہ آ جائے گا۔ محنت کرنے کو جو 100% جی چاہتا تھا وہ 100% سے 50% پہ آ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس عورت پہ غسل فرض تھا، 5 دن گزر گئے، اس نے غسل نہیں کیا، اب جس عورت نے غسل نہیں کیا، جو عورت غسل نہیں کرتی، کیا خیال ہے وہ وضو کرتی ہوگی؟ جو عورت وضو نہیں کرتی، کیا خیال ہے وہ نماز پڑھتی ہوگی؟ جو عورت گھر میں نماز نہیں پڑھتی، کیا خیال ہے وہ گھر میں قرآن تو پڑھتی ہوگی؟ اور جو عورت گھر میں قرآن نہیں پڑھتی، اس گھر میں اللہ کا نام ہوگا؟
ہرگز نہیں ہوگا جس گھر میں اللہ کا نام نہ رہے، جس گھر میں اللہ رسول کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، نماز قرآن پڑھنے والا کوئی نہ ہو۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ بستر اٹھاتا ہے، اس گھر میں بچھا دیتا ہے، اس گھر میں شیطان کا بستر بچھ جاتا ہے، وہ گھر شیطان کا مسکن بن جاتا ہے جس گھر میں اللہ رسول کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ شیطان بستر بچھا دیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے شیطان کا کیا کام ہوتا ہے؟ میاں بیوی کو آپس میں لڑانا، بچوں کو بھی ادب کرنا، بچے احترام نہیں کرتے، بچے فرما بردار نہیں ہیں، بچے گالیاں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ شیطان نے تمہارے گھروں میں ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا یہ جو تم نے باہر سے زبردستی شیطان کو پکڑ کر یہاں بٹھا دیا ہے نا، اس شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تمہیں مار دے گا۔ فرمایا اس شیطان کو گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تمہیں گرفتار کر لے گا۔ اس شیطان کو ذلیل کرو، رسوا کرو، نہیں تو یہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ اچھا شیطان کو ذلیل بھی کیا جاتا ہے؟ کیا انسان شیطان کو ذلیل کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا نسخہ ہے؟ کوئی ایسا نسخہ ایجاد ہوا ہے شیطان ذلیل ہوتا نظر ہے؟ جی وہ عمل بھی ہے، وہ نسخہ بھی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آقا کریم کے پیچھے کہیں سفر کو جا رہا تھا، ایک دم میری اونٹنی کے پاؤں پھسلنے لگے، مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ میں نیچے گرنے کا خدشہ لاحق ہوا۔ میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو، شیطان کا بیڑا غرق ہو، لعنت ہو شیطان پر کہ اسی کی وجہ سے میرے اونٹنی کے پیر پھسل گئے۔ میرے کریم نبی نے جب یہ جملہ سنا تو میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی جب یہ نوبت آ جائے، ایسی حالت آ جائے تو یوں نہ کہا کرو کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو، شیطان پر لعنت ہو۔ یہ سننے سے شیطان پھونک جاتا ہے، فخر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں، ان کے گمان میں یہ ہے کہ میں ہی ان کو مصیبت میں پھنسا رہا، میری طاقت کے بل سے ہی یہ پریشانیوں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شیطان فخر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے۔ شیطان کو پھنڈایا نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جب یہ حالت آ جائے، جب ایسی نوبت آ جائے تو شیطان کو مزید ذلیل کیا کرو۔ یہ ذلیل ہوتا دکھائی دے، ذلیل کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب بھی گناہ کرنے کا دل کرے تمہارا تو یہ جان لینا، پکا یقین کر لینا یہ شیطان کی وجہ سے ہی تمہارا دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے۔ جب بھی کسی کی عزت لوٹنے کا دل کرے تمہارا، پکا یقین کر لینا یہ سب کچھ شیطان کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ فوراً پڑھ لینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھنے سے شیطان ذلیل و خوار ہو کر بھاگتا نظر آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کاش کہ تم شیطان کو ذلیل و خوار ہو کر بھاگتا ایک بار بھی دیکھ لو نا، ساری زندگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہ بھولو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ جو تم نے زبردستی باہر سے شیطان کو پکڑ کر یہاں بٹھا دیا ہے نا، اس شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تمہیں مار دے گا۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ فرمایا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں برکت ہو، رحمت کے فرشتوں کا رخ تمہارے گھر کی طرف ہو جائے، رزق بانٹنے والے فرشتوں کا رخ تمہارے گھر کی طرف ہو جائے، اپنے گھر میں بیٹھے شیطان کو بھگا دو، وقت پر غسل کیا کرو، وقت پر وضو کیا کرو۔ فرمایا نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی کرنے والی عورت کے گھر میں بھی غربت جنم لیتی ہے۔ جو عورت رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی کرتی ہے، بد اخلاق عورت، بد سلوکی چاہے بچوں کے ساتھ، بد سلوکی چاہے کسی بھی عزیز و اقارب کے ساتھ، کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ، محلے میں رہنے والی عورتوں کے ساتھ، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہو۔ سنو، ماں باپ کے ساتھ کی گئی بد سلوکی اتنا خطرناک گناہ ہے، یہ تو اتنی خطرناک مہلک بیماری ہے کہ انسان کو اللہ کے غضب کے قریب کر دے،
انسان کو اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیتی ہے۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، اللہ کے ایک نبی تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے اللہ کے نبی کے گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا عصر کا وقت ہے، ایک قبر پھٹی ہے، قبر پھٹی ہے، اس کے اندر سے ایک جانور نکلا۔ وہ کون سا جانور تھا؟ گدھا تھا۔ گدھے کا سر نکلا، رینگتا ہوا سر نکلا، تھوڑی دیر کے لیے رینگتے رینگتے پھر وہ قبر کے اندر چلا گیا، قبر میں دفن ہو گیا۔ حیرت میں پڑ گئے، حیران رہ گئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے، مالک آخر کیا ماجرا ہے، یہ منظر کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ قبر پھٹی ہے، اندر سے جانور نکلا ہے، گدھا نکلا ہے، وہ رینگتا ہوا نکلا، رینگتا ہوا اندر چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا وہ جو جھونپڑی ہے نا، جھونپڑی کے اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی، جا کے اس سے پوچھ لو، وہ سارا واقعہ بتائے گی، وہ ساری کہانی سنائے گی۔ اللہ کے نبی وہاں پہنچے، پوچھا کہ میں نے منظر دیکھا ہے، قبر پھٹی ہے، اندر سے گدھا نکلا، رینگتا ہوا اندر چلا گیا، ماجرا کیا ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت سن کر رونے لگی، کہنے لگی یہ بدبخت جو جانور، یہ جو گدھا ہے نا، یہ میرا بیٹا ہی تھا، میں نے منتیں مان کر اللہ سے بیٹا لیا، 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، پھر موت کسی اذیت دے کر یہ بدبخت پیدا ہوا، میری گود میں آیا، اپنے منہ سے نوالا نکالتی رہی، اس کے منہ میں ڈالتی رہی، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، اس بدبخت کے منہ میں ڈالتی رہی۔ یہ جوان ہوتا گیا، میں بڑھیا ہوتی گئی، یہ طاقتور ہو گیا، میں کمزور ہو گئی، یہ بدبخت مجھے رسوا کرنے لگا، مجھے ذلیل کرنے لگا، یہ مجھے دکھ دیتا، درد دیتا، تکلیفیں دیتا، اس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، میں اسے نصیحتیں کرتی، یہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا، میرے آگے بک بک کرتا، کتے کی طرح بھونکتا، گدھے کی طرح رینگتا۔ ایک دن عصر کا وقت تھا، میں اسے نصیحتیں کر رہی تھی، سمجھا رہی تھی، اس بدبخت نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا، اس کے تھپڑ نے میرا آنا پہر نکال دیا، میری آنکھ پھوڑ دی، میں نابینا ہو بیٹھی۔ میرے دعا کی مالک اس جانور گدھے کو جلد تباہ و برباد کر دے۔ اسی دن یہ مر گیا، مٹی کا مٹی ہو گیا۔ اس کی تدفین کے بعد جس دن عصر کا وقت اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میری آنکھ پھوڑی تھی، اسی دن سے لے کر آج تک روزانہ عصر کا وقت یہ گدھے کی صورت میں قبر پھٹتی ہے، اس کا سر نکلتا ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کا انجام کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ فرمایا حضرت امام زین العابدین نے، جس گھر میں بدسلوکی کی جاتی ہو، بدسلوک عورت جس گھر میں بھی رہتی ہو، وہ گھر جلد غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرماتے ہیں گھر میں غربت لانے کی چوتھی جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ ہے بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ کچھ بدبخت لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں گانے گاتے ہیں، گنگناتے ہیں، نہاتے بھی رہتے ہیں، گانے بھی گاتے رہتے ہیں۔ فرمایا میرے نبی نے، جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے یا غسل کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ جو دائیں بائیں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، یہ بیت الخلاء سے نکل کر باہر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ یہ فرشتے انسان کو بے پردہ حالت میں نہ دیں، یہ فرشتے انسان کو برہنہ صورت میں نہ دیں۔ تو جب انسان بیت الخلاء میں گنگناتا ہے، گانے گاتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، تو یہی فرشتے لعنت کرتے ہیں، اس کا نامہ اعمال اپنی کتاب پہ لکھتے ہیں۔ بیت الخلاء میں گپے مارنے والی، کال کرنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، اس گھر کو جلد غربت کا نشانہ بناتی ہے۔ فرمایا نمبر 5، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے والی عورت۔ فرمایا نمبر 5، صبح سورج نکلتے وقت عورت کا سونا، تو 9 بجے تک عورت سوتی ہو، یہ آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتی۔ فرمایا نمبر 7، جس گھر میں کسی بھی شخص کے ساتھ ظلم ہو رہا، ہاں وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، وہ بیوی ہو، بچے ہوں، ماں باپ ہوں، جس گھر میں کسی بھی شخص کے ساتھ ظلم ہو رہا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ خدا را جوانوں، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ، یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ اور میں نمبر 8، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جاتی، جس گھر میں ایسی عورت رہتی ہو جو قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتی ہو، اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
میرے نبی نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو. فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا. حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ روئے. فرمایا نمبر 9 جس گھر میں ایسی عورت رہتی ہو جس کا ہر ایک کام شیطان کو خوش کر دیتا، فحاشی فلمیں دیکھنا، میوزک کی دھن میں ناچنا، بے حیا عورت جس گھر میں رہتی ہو، بال کٹوا کر غیر محرم مردوں کے سامنے ناچنے والی گانے والی عورت جس گھر میں رہتی ہو نا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. فرمایا نمبر 10 جس گھر میں غیبت کرنے والی عورت رہتی ہو، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، ماں بیٹے کو آپس میں لڑانا، بہن بھائیوں کو آپس میں لڑانا، چغلی کرنے والی، وہاں کی سن کر یہاں کے لگانے والی ایسی عورت جس گھر میں چلی جائے وہاں غربت ڈیرے ڈال دیتی ہے. خدا را یہ 10 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گی تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گی.